العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلباء اعظام، جیسا کہ گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ آنے والے سبق سے ہم احکام نماز کو پڑھیں گے، لہذا آج سے ہم نماز کے احکامات، نماز کے اقسام اور نماز سے متعلق مفصل ابحاث کو سمجھیں گے۔ مصنف کتاب نے ابتدائے سبق میں قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمام نمازوں اور بالخصوص درمیانی نماز کی محافظت، یعنی آداب و سنن کی رعایت کرو اور اللہ کے حضور عاجز بن کر کھڑے ہوا کرو۔ حدیث پاک میں فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بتلاؤ کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو صاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت میں نماز کو سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور بے بس بن کر کھڑے ہونے سے متعلق بیان فرمایا، اور حدیث پاک میں ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ نہر میں غسل کرے تو کیا اس شخص کے بدن میں میل کچیل باقی رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ 5 مرتبہ غسل کرنے والے شخص کا بدن بالکل صاف ہوگا، اس پر بالکل میل کچیل نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ کوئی شخص اہتمام کے ساتھ سنتوں آداب کی رعایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو کر 5 نمازوں کو پڑھے تو وہ آدمی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا اور اس سے گناہ ختم ہو جائے گے۔ آگے نماز کی قسموں کو بیان فرماتے ہیں۔ نماز کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 وہ نماز جو رکوع اور سجدے والی ہو، جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں جس میں رکوع بھی ہوتا ہے اور سجدے بھی ہوتے ہیں، خواہ وہ فرض نماز ہو، خواہ وہ سنت ہو، خواہ وہ نفل نماز ہو، خواہ وہ جمعہ کی نماز ہو، خواہ وہ عیدین کی نماز ہو، خواہ وہ صلاۃ الاستسقاء ہو، جو بھی نماز ہے یہ تمام کی تمام نمازیں ایسی ہے جس میں ہم رکوع و سجدہ کرتے ہیں۔ نمبر 2 وہ نماز جو رکوع اور سجدے والی نہیں ہے، جیسے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں رکوع اور سجدہ نہیں کرتے ہیں، تو نماز کی 2 قسمیں ہوئی۔ نمبر 1 رکوع سجدے والی نماز، نمبر 2 بغیر رکوع سجدے والی نماز۔
پھر ایسی نماز جو رکوع اور سجدے والی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. رکوع سجدے والی نماز کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 فرض نماز، ہر روز کی 5 نمازیں اور جمعہ کے دن ظہر کی جگہ نماز جمعہ ادا کرنا. یہ فرض نماز ہے، ان کا ادا کرنا ضروری ہے. اور کل ہم نے فرض کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنا ضروری ہے، نہ کرنے والا فاسق و گنہگار ہے اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو فرض نماز جیسے کہ روزانہ کی 5 نمازیں. نمبر 2 واجب نماز، جیسے نماز وتر، نماز عیدین، ان نوافل کی نماز قضا کرنا جو شروع کرنے کے بعد توڑ دیے ہوں، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا اور وہ نفل جن کے پڑھنے کی نظر مان لی ہو. نماز وتر یہ واجب ہے، وتر نماز یہ واجب کے حکم میں ہے. گزشتہ کل واجب کا حکم بیان فرمایا کہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو اور اس کا کرنا ضروری ہے، اس کے چھوڑنے والا گنہگار ہوگا اور اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوگا لیکن فاجر اور بڑا گنہگار ہوگا. نمبر 2 نماز عیدین، عیدین کی جو نماز ہے، خواہ وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو خواہ وہ عید الفطر کی نماز ہو، یہ نماز واجب ہوتی ہے. ان نوافل کی قضا کرنا جو شروع کرنے کے بعد توڑ. ایک نفل نماز ہے جو آپ پر پڑھنا ضروری نہیں، لیکن اگر آپ نے نفل نماز پڑھنا شروع کیا اور کسی وجہ سے آپ نے نماز مکمل نہ کی اور نماز توڑ دی، اب جب آپ نے نفل شروع کر دیا تو اس کا پورا کرنا ضروری ہو گیا. نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر اب وہ نفل نماز مکمل نہیں کر پایا تو بعد میں وہ اس نماز کو لوٹائے گا اور لوٹانا اس نماز کو مکمل کرنا اس پر واجب ہے. اور طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا، طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ہوتی ہے وہ 2 رکعتیں واجب ہوتی ہے، لہذا ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور وہ نفل جن کے پڑھنے کی نظر مان لی ہو، کسی شخص نے نظر مان لی یا اللہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے رکعت نفل نماز پڑھوں گا، یہ نظر ہو گئی، اب یہ نماز پڑھنا اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا. نمبر 3 نفل نماز، فرض اور واجب کے علاوہ باقی نمازیں جیسے نماز تہجد، یہ نماز بڑی فضیلت اور برکت کی حامل ہے. اور نماز اشراق، نماز چاش اور نماز زوال، نماز اوابین، نماز استخارہ، نماز حاجت، نماز توبہ، تحیت المسجد، تحیت الوضو وغیرہ، یہ جتنی بھی نمازیں ہیں یہ تمام کے تمام نمازیں نفل ہے. اگر آپ ان نمازوں کو پڑھتے ہو تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھتے ہو تو گناہ بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم تمام بندوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کا طالب بنے اور نفل نمازوں کا اہتمام کرے. آنے والے اسباق میں ہم دوسری باتیں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.